اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے 12 پارے مکمل ہو چکے۔ 13ویں پارے کا پہلا آدھا نصف ہوا ہے۔ تفصیل بہت زیادہ ہے، 2-4 باتیں عرض کر کے دعا کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس 12ویں پارے کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے کو، واقعے کو اللہ پاک نے احسن القصص کہا ہے کہ نبی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قصوں میں سے سب سے بہترین قصہ تلاوت کرتے ہیں۔ احسن القصص اس لیے کہا کہ یہ قصہ یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن کریم میں ترتیب کے ساتھ آیا ہے، بالترتیب آیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے والد محترم کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد محترم کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا۔ اسحاق علیہ السلام کے والد محترم کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 2 بیٹے بنیامین اور یوسف علیہ السلام ایک بیوی سے، اور 10 بچے دوسری بیوی سے تھے۔ ان سب میں حسین و جمیل خوبصورت اللہ پاک نے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کو بنایا تھا، اور اسی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، رسول بھی تھے، نیک اور صالح بھی تھے، حسن اخلاق کے مالک بھی تھے۔ والدین کو عموماً نیک بچے سے پیار ہوتا ہے۔ وقت کے پیغمبر سب سے زیادہ نیک اور بزرگ ہوتے ہیں۔ اس قدرتی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی اولاد میں سے حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد پیار تھا۔ تو بھائیوں نے یہ کہا کہ ہم بڑے بھی ہیں، چودھری بھی ہیں، وڈیرے بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، ہم جنگجو بھی ہیں، ہمارا جسم بڑا مضبوط ہے، تناؤ طاقتور ہے، ابا جی اور اماں جی ہم سے پیار نہیں کرتے، حالانکہ ہم جنگ میں کام آنے والے ہیں، لڑائی جھگڑے میں ہم کام آنے والے ہیں، پیسے ہمارے پاس ہے، پھر ابا ہم سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ بھائیوں کو یوسف علیہ السلام پر حسد آ گیا، حسد، خواہ مخواہ جلنا، خواہ مخواہ حسد کرنا۔ یہ حسد کی بیماری انسان کو برباد کر دیتی ہے، انسان کو تباہ برباد کر دیتی ہے، ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ پاک نے حسد کی بیماری سے بچنے کی دعا بتائی ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ یا اللہ ہم آپ کے پناہ میں آتے ہیں حاسد کے حسد سے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان پر حسد ہو گیا، یوسف علیہ السلام پر، ان کو پھر کنویں میں پھینکا، ان کو مارا پیٹا، پھر جھوٹ بھی بولا، پھر بکرا ذبح کر کے اس کا خون یوسف علیہ السلام کے کپڑوں پہ لگایا، پھر کپڑے لا کر یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کیے کہ دیکھو جی آپ کے بیٹوں کو بھیڑیا نے کھا لیا، جنگل کا بھیڑیا، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ حالانکہ ان کو ان ظالموں نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، بزرگ تھے، بڑے تھے، ضعیف الامور تھے، وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ تمہاری خاص کوئی تمہارا مکر ہے، کیونکہ بھیڑیا جب کھاتا ہے تو کپڑے چیرتا پھاڑتا ہے۔ وہ کون سا بھیڑیا ہے کہ جس نے خون تو لگا دیا پر کپڑوں کو پھاڑا ہی نہیں ہے، کپڑوں کو چیرا ہی نہیں ہے؟ بڑا سمجھدار بھیڑیا ہوا ہے کہ بکری کی کھال کی طرح کھال اتار دیے اور اندر کے سارے نظام کو کھا گیا۔ کہا کہ یہ تمہارا اپنا کوئی مکر ہے، داؤ ہے، تدبیر ہے، تمہارا اپنا کوئی منصوبہ ہے۔ اب میں صبر ہی کرتا ہوں، تم بھی میرے بیٹے، وہ بھی میرا بیٹا، صبر کے علاوہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے صبر کیا، یوسف علیہ السلام نے بھی صبر کیا۔ بھائیوں نے حسد
کرتے ہوئے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، لیکن اللہ جس کو نہ مارے کون کسی کو مار سکتا ہے؟ جن کو انہوں نے بالکل ختم کرنے کا ارادہ کیا تھا، کنویں میں ڈالا تھا، اللہ پاک نے کنویں سے نکال کر اس کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اس لیے یہ حسد انسان کو موت کے دم تک نہیں چھوڑتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو کسی پر حسد ہو جائے، بلا وجہ جلے کوڑے، اس کا تذکرہ کرتا رہے، اس کی نعمتوں کو دیکھ کر جلتا رہے، کڑتا رہے، حسد کرتا رہے، تو اس کے لیے دعا کرے، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کی بخشش کر، اس کی نعمتوں میں اور اضافہ کر، اور یا اللہ مجھے بھی وہاں تک پہنچا دے۔ یہ دعا کی برکت سے حسد کی بیماری سے بچاؤ ہو سکتا ہے، ورنہ حسد کرنے والا یہ حسد کرتے 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 دنیا سے دفع ہو جاتا ہے، لیکن جس پر حسد کیا جاتا ہے اللہ پاک اس کو اور زیادہ بلندیاں عطا کرتا ہے، اللہ پاک اور زیادہ اس کو عزتیں، راحتیں، چین، سکون، دینی دنیاوی اخروی دولت عطا کرتے ہیں۔ حسد اگر ہو بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ حسد کسی کو کسی پر جائز ہے ہی نہیں ہے، حسد کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اگر بالفرض والمحال تم نے حسد کرنا ہو تو دو بندوں پر حسد کرو، ایک وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دولت دی ہو اور وہ دن رات ایک کر کے اپنی دولت کو، اپنے مال کو فقیروں پر، غریبوں پر، محتاجوں پر، تندرستوں پر، مستحقین پر للہ فی اللہ خرچ کرے۔ ایسا نہیں کہ خرچ کرے اور بعد میں بتا بھی دے، احسان جتا دے، میں نے تیرا یہ مسئلہ حل کیا، میں نے یہ مسئلہ حل کیا، میرا تجھ پر یہ احسان ہے، یہ احسان ہے۔ یہ تو خرچ کر کے یہ وبال ہے۔ اس لیے ایسے شخص کو نبی علیہ السلام نے بد دعا دی ہے کہ جو کسی پر خرچ کر کے بعد میں اس کو بتا دیتا ہے، اس کو جتا دیتا ہے، فرمائیے انسان تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تو ہم خرچ کریں، اس کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، اور خرچ کرنے کے بعد اس کو بھول جائیں کہ میں نے خرچ کیا نہیں۔ ہم کون ہوتے خرچ کرنے والے؟ یہ تو اللہ نے توفیق نہ دی ہوتی تو ہمارا کیا مجال ہے ہماری کہ ہم خرچ کر سکیں۔ تو نبی علیہ السلام کا ارشاد، ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے دولت دی ہو اور وہ دن رات ایک کر کے دولت کو خرچ کرے، اس پر حسد کرو کہ ہمیں بھی دولت ملے، ہم بھی خرچ کریں۔ اور دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ پاک نے قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق دی ہو اور وہ دن رات ہر وقت قرآن کریم پڑھ رہا ہے، 2 پارے، 3 پارے، 4 پارے، بعض لوگ 10 دنوں میں قرآن کریم مکمل کر دیتے ہیں، 3 پارے روزانہ، اور بعض لوگ ایک دن میں قرآن کریم مکمل کر دیتے ہیں۔ بتائیے، ایسے بھی بدبخت لانتی لوگ ہیں کہ روزے آج 9-10 روزہ ہے تقریباً، انہوں نے ابھی تک قرآن کریم کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، قرآن کریم شروع نہیں کیا، ابھی منصوبے بنا رہے ہیں، دیکھیں گے، کریں گے، یہ ہوگا، وہ ہوگا، کرتے کرتے عید کا چاند نظر آئے گا اور یہ بیچارے محروم رہیں گے۔ تو حسد کریں تو اس پر حسد کرو جس کو اللہ پاک نے قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق دی ہو۔ رمضان اور قرآن کریم کا آپس میں بڑا مضبوط اور گہرا رشتہ ہے، بڑا مضبوط اور گہرا کنیکشن، گہرا تعلق ہے۔ سارے کام کاج سال کے 11 مہینے ہوتے رہیں گے، پر یہ رمضان دوبارہ نہیں آئے گا، اور نہ معلوم ہم بھی دوبارہ ہوں یا نہ ہوں۔ اس لیے رمضان کے اندر کم از کم جو ہے وہ 2 قرآن کریم تو ہم مکمل کریں، 15 دنوں میں ایک اور اگلے 15 دنوں میں دوسرا قرآن کریم کر لیں، روزانہ 2 پارے، نماز با جماعت ہو۔ خواتین تو یہ کام سب سے زیادہ کر سکتی ہیں، انہیں بہت زیادہ اجر ملتا ہے کہ وضو کر کے 2 نفل پڑھ کر وہ کپڑے دھوئیں گی ذکر کرتے ہوئے، تو خدمت کا بہت بڑا اجر، ذکر کا بہت بڑا اجر۔ کچن کے اندر افطاری کی تیاری کر رہی ہیں، شہری کی افطاری کر رہی ہیں، خدمت، بہت بڑا اجر ہے خدمت کا۔ خدمت کی بنا پر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ خدمت کتنا بڑا اجر ہے۔
تو گھر کے اندر پردے کے اندر رہتے ہوئے باوضو ہو کر گھر کے سارے کام کاج بھی کریں، ہاتھ کاروال دے دل یار وال، ہاتھوں سے کام کریں اور زبان سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کریں، دروشی پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، استغفار کریں، سبحان اللہ پڑھیں، چلتے پھرتے دعائیں مانگیں، اپنے لیے، بچوں کے لیے، مستقبل کے لیے، جتنے ہمارے عزیز و قارب فوت ہو چکے ان کے لیے باتیں کم کریں۔ باتوں میں عموماً چغلی، غیبت، الزام تراشی ہو جاتی ہے، ساری نیکی انسان کی ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو ہم اپنے گھر والوں کی بھی یوں تربیت کریں کہ حسد کسی کو کسی پر نہیں ہونا چاہیے، حسد کسی کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنا چاہیے۔